بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وائس کے معزز ناظرین دوستو، امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، میں آج آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کا درد بھرا قصہ بیان کرنے والا ہوں۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی، آپ کے زوجیت میں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ابو العاص کے خالہ تھی، ان کو بمنزل اولاد کے سمجھتے تھے۔ خود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب رضی اللہ عنہا کا عقد ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور آپ کے تمام صاحبزادیاں ایمان لائے، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کو طلاق دے دے، جہاں چاہو گی وہاں تمہارا نکاح کر دے گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ زینب جیسے شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کے کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے۔ من جملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر ابدیدہ ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اسی وقت تسلیم اور انقیاد کے گردنیں خم ہو گئی، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس کیا گیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دے۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کا علی الاعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاق معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے زیتوا میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس طرح علانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ، اور کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے جا کر اونٹ روکا۔ یہ حبار بن اسود جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے ہیں، اس نے اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساقط ہو گیا۔ اسی وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چلنے کر دوں گا۔ العرض کنانہ مکہ واپس آ گئی اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یا جج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائے تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ بطن یا جج پہنچ کر اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آئے ہوئے ملے۔ کنانہ وہی سے واپس ہو گئی اور زید بن حارثہ مع اپنے رفیق کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے ایک ماہ بعد مدینہ پہنچے۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے اور ابو العاص مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بعرض تجارت شام کے طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کے امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اول لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کے طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا نعم۔ قال اما والذي نفسي بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم انه يجير على المسلمين ادناهم۔ اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کے کہ محمد کے جان اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں۔ جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرمایا صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا کہ اے بیٹی، آپ کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک و کافر۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ تعالی کا عطیہ ہے جو اللہ تعالی نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتی ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کل مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا ہے اور کوئی رسی، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا، عرس یہ کل مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ ابو العاص کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کیا۔ جب شرکاء کے حصے میں دے چکی تو یہ فرمایا، یا معشر قریش هل بقي لأحد منكم عندي مال يأخذه؟ قالوا لا، فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وافيا كريما۔ قال فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت۔ اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمہ باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو؟ قریش نے کہا نہیں، پس
اللہ تجھ کو جزائے خیر دے۔ تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ کہا پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کرے کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبق دوش ہو گیا تب مسلمان ہوا۔ بعد از حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو آپ کے زوجیت میں دے دیا۔ یہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا واقعہ۔ یہ اسلام کے خاطر اپنے شوہر، اپنے گھر اور اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا اور مدینہ آئے۔ اسلام بہت قربانیاں چاہتے ہیں۔ دوستوں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ کے ساتھ بروقت شریک ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں اور خوبصورت کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔